بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، عمر صوبانی نے کہا۔ غلطی میری ہی تھی کہ تمہیں تقریر کی دعوت دے بیٹھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں بمبئی میں تمہارے تحفظ کا انتظام کروں، تمہیں مدد فراہم کروں، مگر میں نے تمہیں الٹا خطرات میں ڈال دیا ہے اور اپنے لیے بھی پریشانیاں مول لے لی ہیں۔ پھر آپ کو مجھے یہاں نہیں بلانا چاہیے تھا۔ میں اپنی ذات کو اپنے کسی بہی خواہ کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بنانا چاہتا، میں نے کہا۔ احمقانہ باتیں مت کرو، عمر صوبانی نے کہا۔ میری پریشانیوں کا تعلق دوسرے معاملے سے ہے۔ کانگریس کے بعض اہم لیڈر مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے کل کے ایک لونڈے سے بھرے جلسے میں ان کی کرکری کرا دی ہے۔ گاندھی جی بھی بہت برہم تھے، میں نے انہیں بہت سمجھایا ہے لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے کیونکہ کانگریس نے خلافت کانفرنس کی ریزولوشن کی حمایت نہیں کی۔ اگر بات یہ بھی ہے تو بھی کیا غلط ہے؟ مہندر نے کہا۔ کانگریس نے ایسا نہ کر کے بہت بددیانتی کی ہے۔ بہرحال شیرازی، عمر صوبانی نے کہا، تم بہت خطرات میں گھر چکے ہو۔ خفیہ نے تمہاری تقریر کا ایک ایک لفظ نوٹ کیا ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے جناب، اور میں اس صورتحال سے پریشان نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ مگر تمہیں ایک خطرہ اور بھی ہے، عمر صوبانی نے کہا۔ اس کا تعلق پولیس یا حکومت کے کسی اور محکمے کی طرف سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں سزا دینے کے احکام بھی جاری کر دیے گئے ہوں، عمر صوبانی نے کہا۔ لہٰذا اب تمہیں دو طرف سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ دوسرا دشمن کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ مجھے بھی معلوم نہیں، عمر صوبانی نے کہا۔ اس کے بارے میں مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کوئی علم نہیں تھا۔ تمہارے آنے سے ذرا دیر قبل ہی مجھے اطلاع ملی تھی۔ یہ دیکھو۔ عمر صوبانی نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا۔ یہ ایک خط تھا۔ خط لکھنے والے نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا تھا، پیغام صرف اتنا تھا: صوبانی صاحب، اگر آپ لکھنؤ کے شیرازی صاحب کی قیام گاہ سے واقف ہیں تو انہیں بتا دیں کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ بعض لوگ ان کی آج کی تقریر کے بعد ان کو ٹھکانے لگانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب تک انہیں قتل کر دینے کا فیصلہ بھی ہو گیا ہو۔ مگر یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں جو میری اس تقریر سے اتنے برا فروختہ ہو گئے ہیں؟ میں نے پھر دریافت کیا۔ یہ بات میرے لیے بھی پریشان کن ہے، عمر صوبانی نے کہا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے اس قسم کی اطلاع ملی ہے۔ بہرحال میں نے صبح تم سے یہاں آنے کے لیے صرف اس بنا پر کہا تھا کہ تمہارے لیے کسی ایسی جگہ کا انتظام کر دوں جہاں تم پولیس اور خفیہ کے چھاپے سے بے نیاز ہو کر ٹھہر سکو۔ میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں جناب، میں نے کہا تھا۔ اب میں اپنے بچاؤ کا خود ہی انتظام کروں گا۔ میں اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کر سکتا۔ میرے لیے عمر صوبانی کی یہ پیشکش منظور کرنا ممکن نہیں تھا۔ تنظیم کی ہدایت تھی کہ خطرات میں کبھی کسی سے مدد نہ لو۔ خطرات میں ہمارے بہترین محافظ صرف ہمارے کامریڈ ہی ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس وقت جب حالات خطرناک ہوں کسی سے مدد یا تعاون حاصل نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ میں تمہاری طرف سے بہت پریشان ہوں۔ عمر صوبانی واقعی پریشان تھے۔ میں اپنے دوست سے شرمندہ ہونا نہیں چاہتا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، میں نے انہیں تسلی دی۔ یہ خطرات ہی تو ہماری زندگی ہیں، ہم ان سے نمٹنا جانتے ہیں۔ آپ کا یہی بہت کرم ہے کہ آپ نے مجھے دوسرے خطرے سے قبل از وقت ہی آگاہ کر دیا۔ آپ نہ بتاتے تو میں اس کی طرف سے لا علم ہی رہتا اور انجانے میں نقصان اٹھا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، عمر صوبانی نے کہا، اپنی حفاظت کرنا تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا، اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ یہ رکھو، شاید تمہیں اس کی ضرورت پڑے۔ میں نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ وہ لفافہ لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے رقم کی کوئی ضرورت نہیں۔ سالار اعظم نے اس مہم کے لیے مجھے معقول رقم دی تھی۔ اس کے بعد ہم وہاں سے چلے آئے تھے۔ باہر آتے ہی مہندر نے پوچھا تھا، اب کیا پروگرام ہے شیرازی؟
میں آج رات ہی تمہارے گھر سے منتقل ہو جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ اب میرا وہاں رہنا مناسب نہیں۔ جاؤ گے کہاں؟ مہندر نے کہا۔ بمبئی میں تم بالکل نئے ہو، مناسب سمجھو تو مجھے بتا دو۔ کیا بات کرتے ہو مہندر، میں نے جواب دیا۔ میں تم پر اتنا اعتماد کرتا ہوں جتنا خود پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں خود سے علیحدہ نہیں سمجھتا۔ آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ سنو، میں تمہارے گھر سے حاجی اسماعیل کے مسافر خانے جاؤں گا، رات کو سب سے چھپ کر۔ مگر میرے ذہن میں ایک اور ترکیب ہے، مہندر نے کہا۔ تمہیں ہمارے گھر سے چھپ کر نہیں جانا چاہیے، تمہیں دن دہاڑے جانا چاہیے، اور آج نہیں کل جانا چاہیے، تاکہ کسی کو شبہ بھی نہ گزرے کہ تمہیں خطرے کا احساس ہو گیا ہے۔ میں تمہارے لیے ٹھہرنے کا ایسی جگہ انتظام کر سکتا ہوں کہ کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ میرا دوست ہے، ایک نظریاتی شخص ہے وہ۔ کل دن میں تم میرے گھر سے اسی کے گھر چلے جانا، پھر رات کو کسی وقت چھپ کر ہمارے گھر آ جانا۔ اس طرح تم ہمارے گھر سے چلے جانے کے باوجود بھی ہمارے گھر میں ہی رہو گے۔ مہندر کی تجویز اچھی تھی، میں اس پر راضی ہو گیا۔ عمر صوبانی کے گھر سے نکلنے کے بعد میں نے ماحول پر اس طرح نظر ڈالی جیسے میں اس دنیا پر الوداعی نظر ڈال رہا ہوں، اور مجھے اس دنیا کو دوبارہ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ گھر چلنا ہے یا گھومو گے؟ مہندر نے کار میں بیٹھنے کے بعد کہا۔ ذرا گھوم ہی لیں، میں نے کہا۔ بائی کلا کلب کی طرف چلو، ذرا میں بھی تو دیکھوں اس کلب کی عمارت کو جس میں ہندوستانیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مہندر نے کار سٹارٹ کر دی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ کلب دیکھ لینا چاہیے جہاں اگلے ہفتے مجھے شام کو 3 بجے پہنچنا تھا۔ اس رات جب ہم بمبئی شہر کی سیر سے واپس گھر پہنچے تو ایک عجیب صورتحال ہماری منتظر تھی۔ سیٹھ وشواناتھ بڑی بے قراری سے لان میں ٹہل رہے تھے۔ جوں ہی کار بنگلے کے احاطے میں داخل ہوئی، وہ لپک کر کار کی طرف آئے۔ مہندر، مہندر! وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے اور بے قراری سے اپنے ہاتھ ملنے لگے۔ گھر کے دونوں ملازم برآمدے میں کھڑے تھے۔ سیٹھ وشواناتھ کے لہجے میں ایسی بات تھی کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی بہت ہی پریشان کن واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ مہندر تیزی سے باہر آیا اور میں بھی کار سے باہر نکلا۔ ادھر آؤ، وہ بنگلے کی طرف بڑھ گئے۔ مہندر اور میں دونوں ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ جو میری جان کے دشمن ہو گئے تھے اتنی جلدی حرکت میں آ جائیں گے۔ انہوں نے لالی کو اغوا کر لیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ اگر میں خود کو ان کے حوالے کر دوں تو وہ لالی کو چھوڑ دیں گے۔ لالی کے اغوا کی کہانی بہت مختصر تھی۔ وہ لالی کے ساتھ رات 8 بجے گھر واپس آئے تھے۔ ابھی ان کا دوست انہیں کار سے اتار کر گیا ہی تھا اور وہ سڑک پار کر کے اپنے بنگلے کی طرف آ رہے تھے کہ ان کے بنگلے کے دروازے سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی ہوئی کار کے پاس سے 3 نوجوان ان کی طرف بڑھے۔ اس کار کے پاس 2 افراد اور اس طرح کھڑے تھے جیسے وہ کوئی کار کی خرابی دور کر رہے ہوں۔ ان کے پاس آنے جانے والے نوجوان میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ادھر آ جائیے سیٹھ صاحب، اور دیوی جی آپ بھی، پستول والے شخص نے اشارہ کیا تھا، اور 2 نوجوان ان کے دائیں بائیں آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے لالی کو کار میں بٹھایا تھا۔ پستول والا شخص اور ایک نوجوان وہیں رہ گئے تھے۔ انہوں نے سیٹھ وشواناتھ سے کہا تھا اگر آج رات تک انہوں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا تو وہ لالی کو رہا کر دیں گے۔ پھر یہ دھمکی دیتے ہوئے وہ دونوں چلے گئے تھے۔ سیٹھ جی، شور مچانے یا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا کیا تو ہمارے ساتھی آپ کی بیٹی کو ہلاک کر دیں گے۔ اب آپ گھر جائیے اور اطمینان سے بیٹھیے، ہم رات کو 2 بجے آئیں گے۔ اگر آپ نے اپنا مہمان ہمارے حوالے کر دیا تو آپ کی بیٹی واپس مل جائے گی۔ پولیس کو خبر کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہم کسی بات کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور یوں لالی کو اغوا کیا گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا مہندر، سیٹھ وشواناتھ نے مضطربانہ لہجے میں کہا تھا۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ مطمئن رہیے پتا جی، اس مرتبہ میں نے کہا تھا 2 گھنٹے ہی کی بات ہے، 2 گھنٹے بعد لالی آپ کے پاس ہوگی۔ اس وقت رات کے 12:10 ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس سلسلے میں پولیس کو اطلاع دے دینی چاہیے، مہندر نے کہا تھا۔ نہیں میرے دوست، میں نے کہا، لالی کو میری وجہ سے یرغمال بنایا گیا ہے، میں خود کو ان غنڈوں کے حوالے کر دوں گا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے، وشواناتھ نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ضرور ہوگا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ بات میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہے کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔
ابھی مہندر کوئی جواب ہی دینے والا تھا کہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ایک لمبا چوڑا بڑی بڑی مونچھوں والا سیاہ فام شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے سے بے رحمی اور سختی ٹپک رہی تھی۔ تمہارے دونوں ملازم اس وقت ہمارے قبضے میں ہیں، اس خونخوار شخص نے کہا۔ آئیے شیرازی صاحب، کون ہو تم؟ اس مرتبہ مہندر نے کہا تھا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، اس شخص نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری بہن لالی ہمارے قبضے میں ہے۔ بولو، سودا کرتے ہو؟ لالی کے بدلے شیرازی کو دے رہے ہو؟ وہ رکا۔ حیران ہو رہے ہو ہم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ہم تمہارے واپس آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس مرتبہ میں نے کہا تھا، لالی دیوی کہاں ہیں؟ بڑے جیالے ہو، اس نے کہا۔ تم چلے چلو، تمہارے اس گھر سے نکلنے کے بعد 5 منٹ کے اندر لالی یہاں آ جائے گی۔ میں صوفے سے اٹھا ہی تھا کہ مہندر نے بڑھ کر کہا، سنو شیرازی، میری ایک بات سنو۔ واپس آ کر سن لوں گا، میں نے کہا تھا۔ اسی وقت میں نے دروازے پر باہر ایک اور شخص کی جھلک دیکھی تھی۔ پھر میں دروازے سے نکلا، وہاں ایک اور شخص پستول تانے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پستول کے اشارے سے مجھے بڑھنے کے لیے کہا۔ اگر تم میں سے کسی شخص نے شور مچایا یا اس کے گھر سے نکلنے کی کوشش کی تو ہم لالی کو واپس نہیں کریں گے۔ تم اس بنگلے سے باہر نہیں آؤ گے، البتہ دروازے پر کھڑے ہو کر لالی کا انتظار کر سکتے ہو۔ گیٹ سے باہر قدم رکھا تو ہم لالی کو واپس نہیں کریں گے۔ فکر نہ کرو مہندر، میں نے پلٹ کر کہا تھا۔ زندہ رہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ سیٹھ وشواناتھ اور مہندر اب ڈرائنگ روم سے باہر برآمدے میں آ گئے تھے۔ چلتے رہو، پستول والے نے کہا۔ جس وقت ہم گیٹ سے باہر آئے، میں نے مہندر اور وشواناتھ کو برآمدے سے اتر کر لان میں آتے دیکھا۔ گیٹ سے نکل کر ہم دائیں طرف بڑھے تھے۔ کوئی 20 قدم چلنے کے بعد ہم ایک درخت کے نیچے کھڑی کار کے پاس پہنچے۔ اسی وقت کار کا دروازہ کھلا۔ لالی کار سے اتری۔ تاریکی کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور آدمی اترا تھا۔ اب پستول کا رخ لالی کی طرف ہو گیا تھا۔ تمہاری ذرا سی حرکت سے لالی مر سکتی ہے، پستول والے نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر لالی کے ہاتھ کھول کر میرے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اس کے بعد لالی کا منہ بھی کھول دیا گیا اور میرا منہ بند کر دیا گیا۔ چلو اندر بیٹھو۔ جس شخص نے میرے ہاتھ اور میرا منہ باندھا تھا اس نے مجھے کار کی طرف دھکا دیا۔ میں تیار نہ تھا، لڑکھڑا گیا۔ پھر میں کار میں بیٹھ گیا۔ جاؤ دیوی جاؤ، پستول والے نے کہا۔ چلو، تمہارے پتا بہت پریشان ہیں۔ میں تمہارا انتظار کروں گی شیرازی جی۔ لالی کی کپ کپاتی ہوئی آواز میں جو کرب تھا وہ میں نے اپنے دل کی گہرائی میں محسوس کیا۔ اسی دوران میں کار کا انجن جاگ اٹھا۔ پستول والا بھی کار میں میرے پاس آ بیٹھا تھا۔ اب میں 2 افراد کے درمیان تھا۔ اگلے لمحے کار حرکت میں آ چکی تھی۔ پھر میری آنکھیں بھی باندھ دی گئی تھیں۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ کار 15-20 منٹ تک چلتی رہی۔ راستے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں انہی لوگوں کے چکر میں پھنس چکا ہوں جن سے مجھے عمر صوبانی نے ہوشیار رہنے کے لیے کہا تھا، مگر یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی کہ آخر میرے دشمن کون تھے، وہ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ جن 2 افراد کو میں نے مہندر کے گھر میں دیکھا تھا وہ میرے لیے قطعی اجنبی تھے۔ زندگی کے کسی موڑ پر وہ میرے سامنے نہیں آئے تھے، مگر مجھے خوشی تھی کہ میں نے خود کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا اور لالی کو ان کے چنگل سے نجات دلا دی تھی۔ میں لالی کو ہر مصیبت سے بچانے کے لیے، ہر مصیبت سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ کار رک گئی تھی۔ اترو، کسی نے مجھ سے کہا۔ اس سے پہلے میری دائیں جانب بیٹھا ہوا شخص جس کے ہاتھ میں پستول تھا کار سے اتر چکا تھا۔ میں کار سے اتر آیا۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا گیا اور ہم تقریباً 3 منٹ تک چلتے رہے۔ اس دوران میں کئی جگہ مجھے مڑنا پڑا۔ کوئی سنسان سا مقام تھا۔ ہم کسی سڑک یا پکے فرش پر نہیں چل رہے تھے۔ ہمارے قدموں کے نیچے کچی اور ناہموار زمین تھی۔ چند موڑ مڑنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کسی دروازے میں داخل ہو رہا ہوں۔ دروازے سے گزر کر ہم شاید صحن سے گزرے تھے۔ یہ کچا صحن تھا۔ پھر 3 سیڑھیاں چڑھ کر پکا فرش آ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد ہم شاید ایک کمرے میں آ گئے تھے۔ یہاں آ کر مجھے زور سے دھکا دیا گیا۔ ذرا ہی دیر بعد مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر میری ٹانگیں کرسی کے پیروں سے باندھ دی گئیں۔ پھر میری کمر کے گرد بھی رسی باندھ دی گئی۔ اب میری کمر کرسی کی پشت سے بندھی ہوئی تھی۔
اس تمام کارروائی کے دوران میں کسی نہ کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سب کچھ نہایت خاموشی کے ساتھ میکانکی انداز میں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے کمرے سے واپس جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ اس کے بعد دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ سونی، میں نے آواز سنی، تمہیں یہیں رہنا ہے، تم اس کی نگرانی کرو، استاد آتے ہی ہوں گے، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں حالات کی اس ستم ظریفی پر غور کر رہا تھا۔ اس کے باوجود کہ مجھے اس خطرے سے آگاہ کر دیا گیا تھا، میں اس سے نہ بچ سکا تھا۔ یہ تمام اسکیم بہت تیزی سے اور نہایت ذہانت سے بنائی گئی تھی۔ وقت کا عنصر اس اسکیم کا سب سے اہم جز تھا۔ پہلے انہوں نے سیٹھ وشواناتھ کو اس دھمکی کے ساتھ خاموش کر دیا تھا کہ اگر اس نے پولیس یا کسی اور کو اطلاع دی تو وہ لالی کو ختم کر دیں گے۔ پھر جب میں اور مہندر واپس پہنچے تو انہوں نے فوراً ہی اپنی اسکیم کے آخری اور فیصلہ کن مرحلے پر عمل کیا تھا۔ انہوں نے 2 بجے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ یقیناً وہ اس عرصے میں وشواناتھ کے بنگلے کی نگرانی کرتے رہے ہوں گے۔ میں نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور دائیں کونے کی طرف جھکا، پھر آنکھوں پر بندھی پٹی کو کرسی کے کونے سے اٹکا کر اوپر کی جانب جنبش دی۔ نتیجہ نہ قطعی مایوس کن تھا، نہ قطعی حوصلہ افزا۔ آنکھوں سے پٹی ذرا سی سرکی تھی، لیکن اب بھی میری آنکھیں بند تھیں۔ میں نے یہی عمل بار بار دہرایا۔ میری یہ کوشش بارآور ثابت ہوئی۔ پٹی اب میری آنکھوں سے سرک چکی تھی، ناک کے بانسے پر آ کر رک گئی تھی، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کمرہ چھوٹا سا اور تاریک تھا۔ ایک کونے میں مٹی کے تیل کا لمبا چمنی والا لیمپ جل رہا تھا۔ بتی کو اچھی طرح تراشا نہیں گیا تھا، اس لیے اس کی لو ایک طرف سے بڑی ہوئی تھی اور لامبی چمنی اوپر تک کالی ہو گئی تھی۔ کمرے میں سامان بھی بہت مختصر تھا، چند ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، ایک طرف میز جس پر نامعلوم کیا کیا الا بلا رکھا ہوا تھا۔ کمرے کے فرش پر سگریٹوں اور بیڑیوں کے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے۔ ہر چیز گرد آلود تھی۔ باہر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں گھٹن تھی کیونکہ اس میں نہ کوئی روشن دان تھا، نہ کھڑکی۔ میں نے جس طرح آنکھوں کی پٹی اتاری تھی اس طرح منہ کی پٹی بھی اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی اس کوشش میں ناکام رہا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اپنے پیروں کو فرش پر جما کر کرسی کے پچھلے پیر اٹھائے اور انہیں زمین پر مارا۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز بھی خاصی تھی۔ اے بابو، باہر سے آواز آئی۔ یہ کیا گھپلا کریلا ہے؟ آواز قدرے نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے پھر وہی عمل دہرایا۔ اس مرتبہ آواز زیادہ سخت تھی۔ مگج پھریلا ہے کیا؟ چپکا بیٹھ۔ مگر میں نے کرسی کے پچھلے پیر پھر فرش پر مارے۔ دوبارہ وہی آوازیں ہوئیں۔ اس مرتبہ رد عمل بھی مختلف تھا۔ دروازہ کھلا، ایک پستہ قد شخص اندر آیا اور 2 قدم چل کر ہی رک گیا۔ اے بابو، اس نے حیرت سے کہا، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ پٹی کیسے اتارا آنکھوں سے؟ میں نے زور سے سر ہلا کر اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ چپ، استاد آئیں گا، تمہارا مومی نکالیں گا۔ پستہ قامت پھر باہر چلا گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا اور میں نے کنڈی لگانے کی آواز سنی۔ گویا اس وقت مکان میں اور کوئی نہیں تھا، مگر یہ بات معلوم ہو جانے سے مجھے کیا فائدہ ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر میں نے تمام کوششیں ترک کر دیں۔ پیروں اور سینے پر رسی کی بندشیں بہت سخت اور مضبوط تھیں۔ اب میں اس کرسی پر بے بسی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ماضی کے واقعات یکے بعد دیگرے تیزی سے میرے ذہن میں آتے جا رہے تھے۔ پھر میرے خیالات اس نقطے پر مرتکز ہو گئے کہ یہ مجھ سے دشمنی رکھنے والے لوگ کون تھے، مگر اس وقت یہ سوچنا بھی بے سود تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھے جلد سے سامنے آنے والے تھے۔ پھر میرے خیالات کی روح لالی کی طرف مڑ گئی۔ میں اس وقت لالی کے خیالوں میں گم تھا۔ نامعلوم کیا وقت ہوا ہوگا کہ میں چونک پڑا۔ کمرے کے باہر ایک دم کئی آوازیں ابھری تھیں۔ وہ کئی افراد تھے۔ پھر دروازہ پرشور آواز کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ بہت لمبا سا تھا۔ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں ابھری ہوئی تھیں، جسم کثرتی تھا، سینہ چوڑا تھا، بال چھوٹے چھوٹے گھنے اور گھنگریالے تھے۔ طویل قامتی کی وجہ سے وہ دبلا معلوم ہوتا تھا، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اس کے چہرے پر کرختگی اور درشتی برس رہی تھی۔ اس کے پیچھے 3 افراد اور تھے۔ یہ سب ہی شکل و صورت سے بدماش اور غنڈے معلوم ہوتے تھے، لیکن ان سب میں نمایاں شخصیت اسی لمبے تڑنگے شخص کی تھی۔
پستہ قامت شخص اب بھی دروازے میں کھڑا تھا۔ واہ بیٹا، طویل قامت شخص نے کہا، بڑا تیز ہے، آنکھوں کی پٹی کھول لی؟ میں نے حقارت سے اسے دیکھا اور دیکھتا رہا۔ تھوبڑا کھولو اس کا، طویل قامت شخص نے کہا۔ طویل قامت شخص ان کا گرو تھا، استاد تھا۔ ایک شخص یہ کہتے ہوئے میری طرف بڑھا، ابھی لو استاد۔ ذرا ہی دیر میں میرے منہ کی پٹی کھل گئی۔ میں نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے۔ اب میں ہر صعوبت سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ ان کے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ کون ہے بے تو؟ چھوٹتے ہی استاد نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ شیرازی، میں نے جواب دیا۔ پورا نام؟ استاد نے غصے سے پوچھا۔ پھر وہ 2 قدم اور آگے آ گیا۔ اب وہ مجھ سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر تھا۔ آفاق شیرازی، میں نے جواب دیا۔ کہاں سے آیا ہے؟ استاد کا انداز وکیلوں کی جرح کا سا تھا۔ وہ اس وقت شاید خود کو عرش مولا پر تصور کر رہا تھا۔ لکھنؤ سے، میں نے خاموشی سے جواب دیا۔ کل عمر صوبانی سے کیوں ملا تھا؟ وہ دائیں جوتے کی ایڑی پر گھوم گیا۔ تو کیا اس ڈرامے کا ہندوستان کی سیاست سے بھی کوئی تعلق ہے؟ میں نے سوچا تھا۔ ایک پیغام پہنچایا تھا انہوں نے، میں نے جواب دیا۔ کیا پیغام تھا؟ استاد نے پھر سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے جواب دیا۔ ابے کیوں جان کا دشمن ہوا ہے؟ بتا دے سیدھے سے۔ استاد کے ایک چمچے نے کہا تھا۔ تو نے استاد کا غصہ نہیں دیکھا؟ ابھی میرا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ استاد کا زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر پڑا۔ تھپڑ اچانک ہی مارا گیا تھا۔ میں اس کے لیے تیار نہ تھا۔ میری زبان دانتوں میں آ کر کٹ گئی۔ کنجر کی اولاد! ساتھ ہی استاد نے مجھے گالی بھی دی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے ان کو ایک خط پہنچانا تھا۔ یہ خط بند تھا۔ میں نے جلدی جلدی پوری بات بتا دی۔ مہاتما جی کے خلاف کیوں بولا تھا آج؟ استاد نے اس مرتبہ عجیب سا سوال کیا تھا۔ وہ میرے اپنے خیالات تھے، میں نے کہا۔ ابھی دیکھے گا تمہارے خیالات، استاد نے کہا تھا۔ بڑا آیا خیالات والا۔ اس کا تھپڑ اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ زوردار تھا۔ کس نے بولا تھا ایسا کرنے کو؟ میں نے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کیا۔ کمبخت کے ہاتھ بہت ہی سخت تھے۔ کسی نے نہیں بولا تھا، میں نے فرش پر خون تھوکتے ہوئے کہا۔ پھر جھوٹ بولتا ہے۔ اس مرتبہ اس کی ٹانگ گھومی تھی۔ جوتے کی نوک میری ٹھوڑی پر پڑی تھی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ کرسی الٹ گئی۔ میرا سر زور سے فرش سے ٹکرایا۔ اسے اٹھاؤ، استاد کی آواز ابھری۔ میری کھوپڑی میں بے شمار پھلجھڑیاں چٹ پٹ کر کے چھوٹ رہی تھیں۔ کرسی سیدھی کر دی گئی۔ سر کے پچھلے حصے پر چوٹ کچھ شدید آئی تھی۔ کمرہ مجھے ایک مرتبہ دائیں سے بائیں پھر بائیں سے دائیں گھومتا محسوس ہوا۔ پھر چند لمحے بعد ہر چیز اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ ابھی جلدی بول دے سچ سچ، کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہے؟ استاد کے اس چمچے نے کہا جس نے مجھے کرسی سمیت فرش سے اٹھایا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے کسی کے کہنے پر گاندھی جی کے خلاف تقریر نہیں کی تھی۔ گاندھی جی مت بول، استاد نے کہا، مہاتما بول۔ اس کے لہجے میں بلا کی صفاقی تھی۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا میرے لیے غیر متوقع تھا۔ یہ سب کچھ سیاسی بنیادوں پر ہو رہا تھا۔ صفاقی کا مظاہرہ وہ لوگ کر رہے تھے جنہیں مہاتما گاندھی اہنسا کی تلقین کر رہے تھے۔ مگر انسان کے اندر چھپا ہوا وحشی درندہ کبھی مرا ہے؟ اسے جب بھی موقع ملا ہے پوری قوت سے سامنے آیا ہے۔ کبھی اس درندے نے ہلاکو کا نام پایا ہے، کبھی چنگیز خان کا، کبھی ہٹلر کا اور کبھی بے رحم آمروں کا۔ تو نے سب کچھ عمر صوبانی کے کہنے پر کیا ہے؟ اس مرتبہ استاد نے سوال نہیں کیا تھا بلکہ ایک مفروضہ اپنی طرف سے بیان کیا تھا۔ ہم سب جانتا ہے بیٹا، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، میں نے زور سے کہا تھا۔ مجھ سے کسی نے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ میری سوچ ہے، میرے ساتھیوں کی سوچ ہے۔ میں جلدی جلدی کہہ رہا تھا۔ میں اس تاثر کو مٹانا چاہتا تھا جو نامعلوم کیسے ان کے ذہن میں پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جھوٹ؟ استاد نے پھر تماچا مارا۔ ارے کیوں اڑی کرتا ہے؟ ایک اور چمچے نے کہا۔ استاد کا مگج بہت خراب ہے۔ میں اڑی نہیں کر رہا ہوں، میں نے پھر کہا۔ عمر صوبانی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ سمجھتا ہے ابھی استاد کو کچھ پتا نہیں۔ استاد نے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کہا۔ عمر صوبانی نے کل تیرے سے ملنے کے بعد تیری بڑی تعریف کی تھی، پھر تو نے آج مہاتما جی کے خلاف بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے وہاں تقریر کرنی ہوگی، میں نے تیزی سے کہا۔ تم لوگوں کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ تجھے تقریر نہیں کرنی تھی تو اوپر سٹیج پر کیوں بیٹھا تھا؟ وہاں تجھے عمر نے ہی بٹھایا تھا۔
تجھے عمر نے ہی بلایا تھا؟ استاد اب اور بھی برہم تھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر عمر صوبانی نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تقریر کرنا ہے۔ جھوٹ مت بول۔ استاد نے میری گردن پر چوڑا سا ہاتھ جما دیا۔ میرا سانس گھٹنے لگا، میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ پھر اس نے جھٹکے سے میری گردن چھوڑ دی۔ مکان کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ سیٹھ جی آ گئے۔ استاد نے کہا، اوے ٹینی، جا دروازہ کھول۔ پستہ قد شخص جو دروازے کے پاس کھڑا تھا اچھلتا ہوا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے پوچھ گچھ کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ میری گردن بری طرح دکھنے لگی تھی۔ ذرا ہی دیر میں 2 افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں سیاہ رنگت کے ٹھگنے کھدر پوش تھے۔ وہ لمبے کرتے اور دھوتیاں پہنے ہوئے تھے۔ آگے آگے جو شخص تھا اس کا پیٹ بہت پھیلا ہوا تھا، پیروں میں سفید جوتے، سر پر سفید چونچ دار کھدر کی ٹوپی، موٹے موٹے ہونٹ، بھدی پھیلی ہوئی ناک کے نیچے سہی کے کانٹوں کی طرح کھڑی مونچھیں، ہاتھ میں بیت اور آنکھوں پر گول شیشوں کا چشمہ۔ ان کے پیچھے ان کا اختصار یہ تھا، ان سے قدرے چھوٹا، کم موٹا، کم کالا اور آدھے شیشوں کا چشمہ۔ آؤ آؤ سیٹھ جی، استاد نے کہا، یہ ہے وہ جوان شیرازی۔ سیٹھ نے میرے قریب آتے ہوئے گہرا ہنکارا بھرا۔ یہ ہے وہ جوان؟ کچھ بتایا اس نے؟ سیٹھ جی نے میری کرسی کے گرد چکر لگا کر استاد سے پوچھا۔ بڑی موٹی کھال ہے سیٹھ جی اس کی، استاد نے کہا، مگر دیکھوں گا کہ کب تک زبان نہیں کھولے گا۔ ٹھیک ہے، صبح تک کام ہو جانا چاہیے، سیٹھ جی نے کہا۔ چنتا ہی مت کرو مہاراج، استاد نے بڑے یقین سے کہا تھا۔ ادھر آؤ، سیٹھ جی نے استاد کو اشارہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ پھر دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تک کمرے کے باہر سے کھسر پھسر کی آوازیں آتی رہیں، پھر گویا ان کی کھسر پھسر بند ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ سیٹھ کی آواز آئی۔ صبح تک سب کام ہو جانا چاہیے، اس وقت 2 بج رہے ہیں۔ سب ہو جائے گا، استاد نے کہا۔ اپن کا نام استاد منگو ہے سیٹھ، سب باتیں معلوم ہونی چاہیے، سیٹھ کی آواز ابھری۔ ارے بول دیا نا سیٹھ تیرے کو، ابھی ہم کیا اسٹامپ پر لکھ کے دے؟ اس مرتبہ استاد کچھ گرم ہو گیا۔ لاؤ انعام نکالو۔ انعام صبح کو، سیٹھ نے کہا، کام کے بعد۔ اپن کچا سودا تو کیا ہی نہیں کبھی، استاد بولا۔ ابھی ہم اتنا کام ہی ایڈوانس کے بغیر کیا ہے، بولو انعام دیتا ہے یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں صبح کام کے بعد لے لینا، آج بینک بند ہو گئے تھے، سیٹھ نے کہا۔ ہم سے مسخری مت کرو سیٹھ جی، استاد نے کہا تھا۔ اپن بینک وینک نہیں جانتا، روکڑا نکال سیٹھ۔ نہیں نکالے گا تو ہم چھوڑ دے گا اس نوجوان کو، رام قسم بولتا ہے چھوڑ دے گا اسے۔ منشی جی، سیٹھ صاحب نے آواز دی اور منشی تیز تیز قدموں سے باہر گیا۔ جی مالک، اسے رقم دے دو، سیٹھ صاحب نے منشی سے کہا تھا۔ پھر اس نے استاد سے بولا تھا، اس وقت آدھی رقم ہے، باقی صبح لے لینا۔ ارے کیوں مگج خراب کرتا ہے سیٹھ، استاد نے زور سے کہا تھا۔ پوری رقم ورنہ بھاگ جاؤ۔ آخری جملہ استاد نے اتنی زور سے کہا تھا کہ منشی کو میں نے اچھلتے ہوئے دیکھا جو دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ ارے تو اتنی زور سے کائے کو بولتا ہے، منشی نے کہا تھا۔ دے دے منشی، سیٹھ نے کہا تھا۔ پوری رقم، استاد نے زور سے کہا تھا۔ ارے ہاں ہاں پوری رقم، سیٹھ نے ناگواری سے کہا تھا۔ پھر میں نے منشی کو تھیلے میں ہاتھ ڈال کر دروازے کی دائیں سمت بڑھتے دیکھا۔ اب وہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ کیوں جھوٹ بولتا تھا سیٹھ؟ استاد کی آواز ابھری تھی۔ بیکار لفڑا ڈال رہا تھا، کام ہو جانا چاہیے، سیٹھ کی آواز ابھری۔ استاد حرام نہیں کھاتا سیٹھ، استاد کی آواز ابھری تھی۔ پھر سیٹھ اور منشی وہاں سے چلے گئے تھے۔ چل بیٹینی، استاد نے کہا تھا، دروازہ بند کر۔ اب استاد پھر میرے سامنے تھا۔ سونوئے، اس نے مجھ سے کہا، مجھے سچ سچ بتا، مہاتما کے خلاف کس کے کہنے پر بولا تھا؟ کسی کے کہنے پر نہیں، میرا جواب تھا۔ عمر نے تجھ سے کیا بولا تھا؟ استاد نے کہا۔ مہاتما کو برا کہنا؟ نہیں، مجھ سے کسی نے کہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ تیرے ساتھی کون ہیں؟ استاد نے پوچھا تھا۔ میرا یہاں کوئی ساتھی نہیں ہے، میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں۔ میں یہاں کا نہیں پوچھتا، استاد نے پھر کہا، ہم لکھنؤ کا پوچھتا ہے۔ لکھنؤ میں میرے بہت سے ساتھی ہیں، میں نے جواب دیا، میں وہیں پیدا ہوا تھا۔ اوے کنجر کی اولاد، استاد پھر غصے میں آ گیا۔ وہ ساتھی نہیں، وہ ساتھی جن کے ساتھ تم کام کرتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے، ڈھاکہ مارتا ہے۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا، میں نے کہا۔ کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا ہے، استاد نے جھلا کر پیر پٹکے۔ تم حکومت کے خلاف کام کرتا ہے، تم خود اپنی تقریر میں بولا تھا، عمر صوبانی بھی بولتا ہے۔
میں ایسے کام نہیں کرتا، سمجھے؟ اس مرتبہ میں بھی چیخا تھا۔ ٹھیک ہے، استاد نے کہا تھا، ابھی سب اڑی نکل جائے گی۔ اس نے جیب سے گھڑی نکال کر دیکھی، ابھی 2:30 بجا ہے۔ 3 بجے ہم کو سب سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب چاہیے۔ ابھی تم کو جواب دینا پڑے گا۔ گلو، مچھو، ترکیب نمبر 2۔ جلد ہی مجھے پتا چل گیا کہ ترکیب نمبر 2 کا کیا مطلب تھا۔